اہم خبر یہ کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1.5% اضافہ کر دیا ہے۔ 1.5% کا اضافہ کیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے شرح سود میں، اور شرح سود بڑھا دی گئی ہے۔ اس سے متعلق یہ بات کی جا رہی تھی، اور مفتاح اسماعیل نے بھی جیسے کہ بات کی کہ گزشتہ حکومت اس طرح کی یہ جو معیشت گرو کر رہی ہے، اور وہ جو جی ڈی پی سے متعلق بتایا شوکت ترین نے، اس کے اثرات کے بارے میں مفتاح اسماعیل بتا رہے تھے، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ آئے گا سامنے کہ شرح سود کو بڑھایا جائے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1.5% کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ عام خبر ہے، 1.5% کا اضافہ ہو گیا ہے شرح سود میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اور وہ جو معیشت کے نمبرز بتائے جا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی چل رہے تھے، تو اس سارے معاملات پر مفتاح اسماعیل نے بھی یہ کہا، گزشتہ حکومت پر انہوں نے تنقید بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 5 سے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ریز کی ہے، جی ڈی پی بڑھا ہے، اور تقریباً 6% کے قریب بتایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو جب یہ خبر ملی اور آئی ایم ایف کو پتا چلا کہ یہ نمبرز پاکستان میں آ رہے ہیں اور یہ گزشتہ حکومت بتا رہی ہے، تو پھر آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ سامنے آئے گا کہ شرح سود میں اضافہ کیا جائے، ٹیکس کلیکشن کو بڑھایا جائے، ایمنیسٹی جو دیگر چیزوں پہ دی ہے، بہت سی چیزوں پہ دی ہے، اس کو ختم کیا جائے، جو ٹیکس میں چھوٹ دی ہے بہت سی چیزوں پہ اس کو ختم کیا جائے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی جائیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں، تو یہ سارے مطالبات بتایا جاتا، ڈسکس ہو رہے تھے، معاشی جتنے بھی سرکلز ہیں، جتنے بھی سرکٹس ہیں، ان میں بات ہو رہی تھی کہ یہ سارے معاملات اس طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ تو اب یہ خبر اس میں ایک آئی ہے کہ نئی شرح سود اب 13.75% کر دی گئی ہے، 1.5% کا شرح سود میں اضافہ کر دیا ہے اسٹیٹ بینک نے۔ مانیٹری پالیسی کے مطابق شرح سود کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے تاکہ معیشت کو بوسٹ ملے اور معیشت تیز چلنا شروع ہو، انویسٹمنٹ بڑھے، کاروبار میں اضافہ ہو، لوگوں کو روزگار ملے، سپینڈنگز بھی بڑھیں۔ لیکن جب یہ نمبرز معیشت سے متعلق ایسے آتے ہیں کہ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، گروتھ بڑھ رہی ہے، گروتھ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے۔ ماہر معاشیات محمد سہیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد سہیل صاحب کہیے گا، یہ جو اس کانٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھیں کہ مفتاح اسماعیل نے گزشتہ حکومت پر یہ کہا کہ جو نمبرز بتائے گئے ہیں، ایک تو انہوں نے اس پر شکوک کا اظہار بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پھر یہ جو فیصلے ہمیں کرنے کے لیے فورس کر رہا ہے، تو اس کی ایک کڑی ہے یہ۔ بالکل، اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے تو بھی کرنا پڑے گا، اور جو ملک کی معیشت کے حالات ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے، اس کو دیکھتے ہوئے بہت ہی صاف ظاہر ہے کہ انٹرسٹ بڑھیں گے۔ تو میرے لیے کوئی یہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ بے شمار اکانومسٹ 1 سے 1.5% کہہ رہے تھے، اور اسٹیٹ بینک نے اپنی ٹویٹ میں لکھا بھی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا رسک ہے وہ تھوڑا ماڈریٹ ہوگا، اس کی وجہ سے فسکل کنسولیڈیشن جو ہے اس میں مدد ملے گی، اور کچھ حد تک آگے جا کے انفلیشن کو قابو کرنے میں بھی کامیابی ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی چونکا دینے والا ڈیسیژن نہیں ہے۔ جو ملک کی معیشت کے حالات پچھلے کچھ 4-5 ماہ سے جو چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اور جو ٹی بل ییلڈز دیکھتے ہوئے یہ لائکلی تھا کہ یہ ہوگا۔ اچھا محمد سہیل صاحب، یہ کہیے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیونکہ ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معیشت گراوٹ کا شکار ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آلریڈی لوگ اپنے پیسے روک رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کا آپ نے سارا معاملہ دیکھ لیا، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے معیشت پر؟ دیکھیں، اس کے اثرات ہوں گے کہ اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوگی، اس کی گروتھ تھوڑی سلو ڈاؤن ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امپورٹس کم ہوں گی اور آگے جا کے مہنگائی کم ہوگی۔ تو یہ والا جو ہے طریقہ کار پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں دیکھا گیا۔ 2019 میں پچھلی حکومت نے بھی بالکل اسی طرح کی کارروائی کی تھی، جس کے فائدے اکانومی کو ایونچولی کچھ عرصے بعد ہوئے تھے۔ لیکن سہیل صاحب یہ کہیے گا کہ گروتھ سلو ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں، اسی پوائنٹ کو مفتاح اسماعیل نے لے کر تنقید کا نشانہ بنایا گزشتہ حکومت کو کہ ایسا نہیں ہے، یعنی جو پکچر پیش کی ہے گزشتہ وزیر خزانہ نے وہ بالکل غلط ہے، فورن ریزرو سے متعلق بھی ہو یا پھر معیشت کی گروتھ سے متعلق بھی ہو۔ تو اگر ایکچوئل پکچر اس سے مختلف ہے تو گروتھ تو مزید کم ہو جائے گی، اکنامک ایکٹیویٹی مزید کم ہو جائے گی اس سے۔ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پچھلے سال کی جو گروتھ ہے کوئی 5.9%، اس سے ہوتا ہی ہے پاکستان میں جب بھی ہم 4-4.5 سے اوپر جاتے ہیں تو امپورٹس بڑھ جاتی ہے، تو امپورٹ کی وجہ سے جی ڈی پی گروتھ، ٹیکس کلیکشن تو بڑھ جاتی ہے مگر وہ سسٹین نہیں رہتی۔ تو یہی بات پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی کہہ رہی تھی جب پی ایم ایل این کی حکومت گئی تھی، اور اب یہی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم 4-4.5% سے زیادہ جب بھی گرو کرتے ہیں اور وہ امپورٹ لیڈ ہوتی ہے جو سسٹین نہیں کر سکتی، اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ
1 डेढ़ साल पिछली हुकूमत में कुछ बेहतरी आई थी जीडीपी ग्रोथ में, मगर उसके नुकसानात ये हुए कि अभी हमें जीडीपी को स्लो डाउन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड मजीद क्या क्या इकदाम फिर करना होंगे हुकूमत को? देखिए, ये तो स्टेट बैंक कर रहा है मॉनेटरी साइड में, फिस्कल साइड पे भी करने होंगे, जिसमें हमें अपने टैक्सेस को बढ़ाना होगा, हमें सब्सिडीज को कम करनी होंगी, हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। वो दूसरा पार्ट है जो अभी तक इतना एग्रेसिवली नहीं हुआ है, और आई थिंक IMF की मीटिंग में वही इंसिस्ट किया जाएगा कि स्टेट बैंक ने तो अपना रोल प्ले कर दिया है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मजीद इकदाम की जरूरत होगी। अच्छा, एक और चीज, इकोनॉमी से जुड़ा जो एक वाहिद यानी सबसे बड़ा जो फैसला अभी तक सामने आया है, वो के बड़े फैसले अभी करने बाकी हैं, कि ये जो इम्पोर्टेड आइटम्स थे, लग्जरी आइटम्स हैं, बाहर की चीजें जो इस्तेमाल की जा रही है, उन पर पाबंदी लगाई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बताइए कि क्या फर्क पड़ेगा, ये शरह सूद में भी इजाफा हो गया? देखिए, इससे बहुत सारे इकदाम में, एक तो $10% डिफरेंस आ गया है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, फिर स्टेट बैंक ने सख्तियां की हैं, और फिर इंपोर्ट्स पे सख्तियां लगाई गई, तो इससे इंपोर्ट तो जरूर कम होगी। अब उसका क्वांटम डिबेटेबल है, मगर हमारे साथ $3-4 बिलियन की कमी सालाना आ सकती है। मगर आपने कहा कि सख्त इकदाम कर दिए, मगर सबसे बड़ा सख्त इकदाम तो अब करना है हुकूमत को कि सब्सिडीज जो हैं खासतौर से तेल पर, उसको कम करना है। जब तक कोई इकदाम नहीं होगा, इकोनॉमी में शायद प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं आए। जी, बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशी उमूर मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ थे। सीनियर साफी और तजियाकार फरहान बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है और 1.5% का इजाफा हो गया है, इसके असरात पहले तो बताइए क्या कुछ होंगे मईशत पर? ओवरऑल यानी मजमूई तौर पे पाकिस्तानी मईशत सर्द मोहरी का शिकार होगी। जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं उसकी वजह से जो कर्जे लोगों के हैं उनमें पेमेंट उनकी ज्यादा बढ़ेगी। फिर उसके अलावा जो सरकारी कर्जे हैं, जो हुकूमत भी तो मखरूज है बड़ी हद तक, हुकूमत की डेट सर्विसिंग में इजाफा होगा। तो मजमूई तौर पे इससे पाकिस्तानी मईशत की रफ्तार को सुस्त रवि की तरफ जाना मेरे ख्याल में मकसूद है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी कोशिश इसमें यह है कि किसी तरह रुपए पे जो पिछले 2 हफ्ते का खास तौर पे प्रेशर फॉरेन करेंसी के हवाले से बहुत तेजी से बढ़ा है, वो प्रेशर कुछ कम हो। आप जैसे कि देख रहे हैं रुपया 201.5 रुपए तक आज यानी डॉलर की निस्बत आज ट्रेडिंग हुई है, इससे भी थोड़ी ऊपर की इतला थी। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई पाकिस्तानी मईशत के लिए कोई सेहतमंद और अच्छी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि इससे मुल्क में अफराते ज़र जो कि पहले ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो मजीद बढ़ेगा। तो वो एक्सचेंज रेट को भी कम करने की जरूरत है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये निशान अब भी ये है कि IMF के साथ क्या होता है। ये तो तय है कि 1.5% इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक ने बढ़ाया है ये IMF की डिमांड थी, और इसके बारे में कोई पिछले एक आध दिन से इतलात भी थी कि IMF इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मुतालबा कर रहा है। लेकिन IMF के साथ अभी तक प्रोग्राम इस्तवार नहीं हुआ, वहाँ पे डेडलॉक की कैफियत है। और जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज भी ये कह दिया कि जनाब किसी सूरत भी तेल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, मेरे ख्याल में सरकारी जो नुमाइंदान हैं, लीडर हैं, उन्हें इस किस्म की स्टेटमेंट इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि आखिर में ये मुमकिन है कि IMF प्रोग्राम को बहाल करने के लिए हुकूमत को वो करना पड़े। उसके बगैर अभी तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि IMF मान नहीं रही। तो ये बाकी स्टेप्स तो ठीक है अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहुत बड़ा कदम तो अब IMF को राजी करने का है। और क्या IMF बगैर तेल पे जो सब्सिडीज और बिजली पे जो सब्सिडीज इमरान खान साहब देके गए थे वो सब्सिडीज की विड्रॉल के बगैर क्या IMF मान जाएगा या नहीं, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। हमारे साथ रहिए फरहान बुखारी साहब। इस वक्त माहिर मुआशी उमूर खुर्रम शहजाद साहब ने ज्वाइन किया। खुर्रम साहब, आप कहिएगा कि अगर तो एक्चुअल सिचुएशन मईशत की यही है, ग्रोथ की सिचुएशन यही है जो बताया जा रहा है, क्योंकि इसको निगेट कर रहे हैं जो हालिया वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल, वो ये कह रहे हैं कि वो ग्रोथ नहीं हुई है हमारी, लेकिन चूंकि नंबर्स ये बताए गए हैं तो इसलिए हम पे ये प्रेशर आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। तो क्या असरात इसके हो सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? जी देखिए, जहां तक इंटरेस्ट रेट्स का ताल्लुक है तो वो ऑब्वियसली IMF हमेशा प्राइस पास ऑन की बात करता है, टैक्सेस को बढ़ाने की बात करता है, शरह सूद को बढ़ाने की बात करता है, या करेंसी को जो है वो मार्केट बेस करने की बात करता है। और वो इसलिए ये करता है कि जो भी डिसीजन मेकर्स हों उनको
وہ فورس ہوں اس چیز پہ کہ ریفارمز کرنے ہیں اور بہتری کرنی ہے، اور پرائز پاس آن بھی جو ہے وہ اس کا سولوشن نہیں ہے، پھر سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. تو آج جو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا ہے اس کا ایک مین ریزن یہ ہے، ہو سکتا ہے جو سینٹرل بینک کی طرف سے، کہ روپی جو ہے اس کی قدر میں بہت کمی آئی ہے ڈالر کے اگینسٹ، اور تقریباً 10% جو ہے وہ پچھلے کوئی ایک مہینے میں جو ہے اس کی قدر میں کمی ہوئی ہے. انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کے جو ہے اس کی قدر میں اضافہ کرنے کا جو ہے وہ پلان ہوتا ہے سینٹرل بینکس کا. تو لگتا ہے کہ اس سے تھوڑا بہت فرق پڑے گا کرنسی کی سپلائی پہ. اور اب جو ہے انفلیشن لگتا یہ ہے کہ مہنگائی پہلے یہ زیادہ تھی اور انٹرسٹ ریٹس کم تھے، اب جو انٹرسٹ ریٹس ہوں گے بیس پالیسی ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، تو تقریباً کوئی 14-14.5 پہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے جو انفلیشن ہے وہ کنٹین ہو گئی ایز پر سینٹرل بینک. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا امپیکٹ بزنس پہ کس طرح سے پڑتا ہے، کیونکہ کافی زیادہ کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ بڑھ جائے گی جہاں تک بزنس کا تعلق ہے اور انڈسٹری کا تعلق ہے، تو یہ ان کے لیے نیگیٹو ہے. اچھا خرم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. فرحان صاحب آپ یہ کہیے، جیسے ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ بزنس پر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں لینڈنگ کم ہوگی، بورنگ ظاہر لوگ نہیں کریں گے، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، پیسہ اپنا روکیں گے، پھر کنسٹرکشن سیکٹر جس طریقے سے فلرش کر رہا تھا تو پھر امپلائمنٹ بھی جنریٹ اس طریقے سے نہیں ہوگی. تو بزنس سیکٹر پر آپ اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ سے عرض کی، چونکہ اس میں کاسٹ آف لینڈنگ میں اضافہ ہوگا تو اس لیے پوری کی پوری جو یعنی رفتار ہے معیشت کی گروتھ کی، اس میں سست روی کی ایک کیفیت آئے گی، اور بزنس سے بھی ظاہر ایک کاسٹ تو بڑھے گی، بزنس کے لیے کاسٹ کم تو نہیں ہوگی، اور ظاہر بزنس گروتھ میں کچھ سست روی آ سکتی ہے. ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی تو یہ فوراً اناؤنس ہوا ہے اور اس کے اثرات دیکھنے ہیں. ابھی تو بجٹ بھی آئے گا اور اس میں بھی دیکھنا ہے کہ کیا مجموعی طور پہ صورتحال ہوتی ہے، لیکن انٹرسٹ ریٹس 1.5% بڑھ جائیں اور اس کا کوئی امپیکٹ نہ آئے، یہ مشکل نظر آتا ہے. اچھا خرم صاحب آپ یہ کہے گا معیشت میں سست روی ہوگی، سلو ہوگی معیشت، تو اس وقت آپ بتائیے جہاں معیشت کھڑی ہے، کیونکہ اگر گزشتہ حکومت جو بتا رہی ہے یا پھر جو ابھی وزیر خزانہ بتا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، آپ کا اسسمنٹ کیا ہے اس وقت؟ معیشت جہاں کھڑی ہے وہاں معیشت میں سست روی آنی چاہیے یا معیشت کو مزید تیز ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایک طرف اگر ہم معیشت کو تیز کرنے کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ گروتھ لانے کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پرابلمس یہ ہیں کہ ریفارمز ہم نے کیے نہیں ہیں اوور دا لاسٹ 25 ایئرز یا 20 ایئرز، جس کی وجہ سے انرجی میں بڑے پرابلمس ہیں، فسکل سائڈ میں بڑے پرابلمس ہیں، ٹیکس اکٹھا صحیح سے نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو صحیح جگہ لگتا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کے یہاں سول ریفارمز ہیں. تو دیکھیں ریفارم جو ہے خاص کر انرجی ریفارم یہ نہیں ہوں گے تو آپ اگر گروتھ بڑھانا چاہیں گے تو وہ ایک طریقے سے بڑھ سکتی ہے. انٹرسٹ ریٹس کو آپ نیچے کر دیں اور روپی کو آپ ایک جگہ جو ہے وہ مینج کر لیں تو آپ کے یہاں امپورٹس ہوگی، امپورٹس کی وجہ سے آپ کے یہاں جو ہے وہ گروتھ آتی رہے گی. لیکن اس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ آپ کا روپی پھر اتنا زیادہ اس کی قدر میں اتنی زیادہ جو ہے کمی ہو سکتی ہے اس کے بعد کہ اس کی وجہ سے انفلیشن کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیلاب آ سکتا ہے. دیکھیں یہ بڑا ایک بیلنسنگ ایک چیز ہے کہ آپ کو گروتھ کو کم کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آلریڈی عوام کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے، مہنگائی کے مارے مہنگائی کے ستائے عوام ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مزید انفلیشن میں اضافہ ہوگا تو پھر کہاں جائے گی صورتحال، یہ دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور فرحان بخاری صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا.